پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایک ایسا شخص ابھرا جس نے چند ہی سالوں میں پورے خطے کی سیکیورٹی کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایک ایسا شدت پسند جو 2007 کے بعد اچانک منظر عام پر آیا، بے رحم حملوں کا ماسٹر مائنڈ بنا اور پھر بیت اللہ مسعود کی ہلاکت کے بعد تحریک طالبان پاکستان کا امیر بنا۔ امریکہ نے اس کے سر کی قیمت $5 ملین رکھی، جبکہ پاکستان بھی اسے اپنی مطلوب ترین فہرست میں شامل کر چکا تھا۔ لیکن یہ کون تھا، کہاں سے آیا اور کس طرح ایک عام نوجوان چند برسوں میں دنیا کے خطرناک ترین شدت پسندوں میں شمار ہونے لگا؟ اس کا اصل نام جمشید تھا، مگر دنیا اسے حکیم اللہ مسعود کے نام سے جانتی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں حکیم اللہ مسعود کی زندگی، طاقت، جنگ اور اس کے انجام تک کی پوری کہانی جانیں گے۔ دوستو، حکیم اللہ مسعود کا اصل نام جمشید مسعود تھا۔ کسی مدرسے سے باقاعدہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ 2007 میں پاکستانی فوج کے خلاف حملوں کی وجہ سے ایک بے رحم شدت پسند کے طور پر ابھرا۔ ڈرون حملوں میں اب تک طالبان اور القاعدہ کے کئی اہم رہنما مارے جا چکے تھے۔ '89 میں جنوبی وزیرستان کے علاقے ٹکئی میں پیدا ہونے والا حکیم اللہ مسعود کا اصل نام جمشید مسعود تھا۔ حکیم اللہ مسعود کالعدم تحریک طالبان کے کمانڈر بیت اللہ مسعود کے ڈپٹی بھی رہے ہیں۔ پاکستانی طالبان کے لیڈر حکیم اللہ مسعود پہلی مرتبہ 2007 میں پاکستانی فوج کے خلاف حملوں کی وجہ سے ایک بے رحم شدت پسند کے طور پر ابھرے۔ اس وقت تک وہ طالبان کے کئی کمانڈروں میں سے ایک تھے جنہوں نے ہزاروں پاکستانیوں کو ہلاک کیا تھا۔ 2009 میں امریکی ڈرون حملے میں بیت اللہ مسعود کی ہلاکت کے بعد حکیم اللہ مسعود تحریک طالبان پاکستان کے سربراہ بنے۔ امریکہ نے حکیم اللہ مسعود کے سر کی قیمت $5 ملین مقرر کر رکھی تھی۔ پاکستان نے بھی حکیم اللہ کے سر کی قیمت مقرر کر رکھی تھی۔ کالعدم تحریک طالبان پاکستان کے امیر حکیم اللہ مسعود نے کوئی باقاعدہ دینی تعلیم حاصل نہیں کی۔ حکیم اللہ مسعود کے علاوہ وہ ذوالفقار مسعود کے نام سے بھی جانے جاتے تھے۔ حکیم اللہ مسعود کا تعلق جنوبی وزیرستان کے گاؤں کوٹکی سے تھا۔ وہ مسعود قبیلے کے ذیلی شاخ اشینگی سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے صوبہ سرحد کے ضلع ہنگو کے ایک گاؤں شاہو میں ایک مدرسے سے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی، لیکن وہ بیت اللہ مسعود کے ہمراہ پڑھے تھے۔ تاہم دینی تعلیم مکمل ہونے سے پہلے ہی دونوں طالبان کمانڈروں نے مدرسہ چھوڑ دیا تھا۔ حکومت کے خلاف جب کوئی بڑا واقعہ ہوا ہے تو اس میں طالبان کی قیادت حکیم اللہ ہی کرتے رہے تھے۔ ان کے پیش رو بیت اللہ مسعود میڈیا کے سامنے آنے سے گریز کرتے تھے، تاہم ان کے برعکس حکیم اللہ میڈیا پر ہیرو کے طور پر سامنے آنا پسند کرتا تھا۔ 2004 میں جب بیت اللہ مسعود منظر عام پر آئے تو حکیم اللہ مسعود ذوالفقار مسعود کے نام سے ان کے ترجمان کی حیثیت سے کام کرتے تھے۔ وہ تحریک طالبان پاکستان میں جنگی کمانڈر کے طور پر زیادہ جانے جاتے تھے۔ تحریک امیر مقرر ہونے سے قبل وہ 3 قبائلی ایجنسیوں خیبر، اورکزئی اور کرم ایجنسی کے کمانڈر تھے۔ ان پر الزام تھا کہ وہ خیبر ایجنسی میں نیٹو افواج کی سامان لے جانے والی گاڑیوں پر حملہ کرتے تھے۔ جبکہ کرم ایجنسی میں شیعہ سنی فسادات میں بھی ملوث رہے۔ انہوں نے 2 شادیاں کی۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ کراچی سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں گھومتے رہے ہیں، جبکہ کئی بار اسلام آباد میں بھی مقیم رہے۔ پچھلے چند برسوں میں فوج کے شدت پسندوں کے خلاف سخت آپریشنز کے بعد حکیم اللہ نے اپنی نقل و حرکت کو وزیرستان اور دیگر ایجنسیز تک ہی محدود رکھا ہوا تھا۔ ڈرون حملوں میں اب تک طالبان اور القاعدہ کے کئی اہم رہنما مارے جا چکے ہیں۔ نیک محمد وزیر 18 جون 2004 کو امریکی ڈرون حملوں میں مارا گیا۔ ابو لیث اللیبی 29 جنوری 2008، اسامہ الکینی 1 جنوری 2009، بیت اللہ مسعود 5 اگست 2009 کو ایک ڈرون حملے میں مارا گیا۔
اسے دہشت گردی کے دیگر واقعات کے علاوہ بینظیر بھٹو کی شہادت میں بھی ملوث بتایا جاتا تھا۔ طاہر الشیخ 27 اگست 2009، قاری محمد ظفر 24 فروری 2010، القاعدہ افغانستان کا ٹاپ کمانڈر مصطفیٰ ابو یزید 21 مئی 2010، حرکت الجہاد الاسلامی کے رہنما الیاس کشمیری 3 جون 2011، ملا نذیر 3 جنوری 2013 اور طالبان کا ڈپٹی کمانڈر ولی الرحمان 28 مئی 2013 کو مارا گیا۔ حکیم اللہ مسعود ایک ایسا نام جو برسوں تک پاکستان کے قبائلی علاقوں، سرحدی پٹی اور بڑے شہروں میں دہشت کی علامت سمجھا جاتا رہا۔ بیت اللہ مسعود کے بعد تحریک طالبان پاکستان کی قیادت سنبھالنے والا یہ شدت پسند نہ صرف پاکستان بلکہ امریکہ کی مطلوب ترین فہرست میں شامل رہا۔ اس کی زندگی مسلسل خون ریزی، حملوں، دھمکیوں اور ڈرون سے بچنے کی کوششوں میں گزر گئی، اور پھر بالآخر وہ بھی انہی عملوں کی لپیٹ میں آیا جن میں طالبان اور القاعدہ کے کئی بڑے رہنما مارے جا چکے تھے۔ دوستو، حکیم اللہ مسعود کی کہانی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ طاقت، اسلحہ اور خوف کے سہارے کھڑا کیا گیا ہر نظام آخرکار تباہی پر ہی ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک فرد کی نہیں بلکہ اس پورے دور کی تصویر ہے جس نے پاکستان کو برسوں تک زخمی رکھا۔ اگر آپ اس طرح کی مزید تاریخی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔